السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ 3 سالوں میں عثمان بزدار کچھ نہیں سیکھ سکے، یہ دہائی عثمان بزدار کی اپنی کابینہ کے وزیر دے رہے ہیں۔ وزیر بھی کون سے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب ترجمان تھے پنجاب حکومت کے عثمان بزدار صاحب کے۔ ان کو ایک بار پھر ہٹا دیا ترجمانی سے، پہلے ان کو وزارت اطلاعات سے 2 بار ہٹایا، پھر ترجمانی سے ہٹا دیا۔ تو وہ ترجمانی سے ہٹائے جانے کے بعد بڑے پریشان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا ہے، لیکن اتنا سوال ضرور میں کر رہا ہوں کہ یار 3 سالوں میں ہمیں کچھ تو سیکھنا چاہیے تھا۔ اب یہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ حسان خاور نامی ایک شخص کو لگایا گیا ہے۔ وہ کے پی کے میں تھے، وہاں پر کوئی سیٹ پروگرام میں، اس سے پہلے کوئی وہ رہے ہیں بیوروکریٹ رہے ہیں، ان کو اب لگا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ہٹایا گیا تھا، مطلب آج فردوس عاشق اعوان صاحبہ، بلکہ کل پرسوں ان کے ساتھ بھی، پرسوں یعنی شام کا وقت تھا، تو ان کے ساتھ بھی وہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ کرتی رہی، ان کے ساتھ لوگوں نے وہی کیا۔ لیکن چیز جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی، کہ عثمان بزدار صاحب کیوں کچھ نہیں سیکھ پائے۔ ظاہر ہے ہمارے جیسے ناقدین، وہ تو جب شہر میں لاہور میں سفر کر رہے ہیں، پنجاب میں سفر کر رہے ہیں، یا وہ جو الائچی والی چائے میں الائچی کا ذائقہ نہ ہونے پہ سی ایم ہاؤس میں تھرتھری مچ جاتی ہے، جناب معطلیاں ہو جاتی ہیں افسروں کی، وہ تو ہو جاتی ہیں، لیکن پنجاب میں کچرا ہے، لاہور خراب ہوا ہے، یعنی خراب ہوا ہے کہ لاہور کی سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں، کہیں گٹر ابل رہے ہیں، کہیں مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، سڑکوں کی تہیں جو ہیں بارش ہوتی ہے تو چکڑ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ٹھیک کرنا عثمان بزدار صاحب نہیں سیکھے، یعنی ٹھیک ٹھاک پنجاب کو خراب کر دیا وہ نہیں سیکھے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے سیکھ لی ہے، وہ ہے یوں وزیروں کے قلمدان تبدیل کرنا، یوں سرکاری بیوروکریسی کو تبدیل کرنا۔ پرسوں ترسوں ایک خبر تھی کہ پنجاب میں 30 اعلیٰ سطح کے تک جو ہے وہ تبادلے کیے گئے، جس میں 14-15 ڈپٹی کمشنر تھے۔ یہ ہر روز کی کہانی ہے، روزانہ کی۔ چلیں وہ انتظامی معاملات، ظاہر انتظامی مطلب کتنے چند ہفتوں کے بعد اگر آپ کسی ڈپٹی کمشنر کو چینج کر لو تو وہ کیا کر لے گا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اصل چیز سوال یہ ہے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے۔ جواب فیاض الحسن چوہان صاحب نے دے دیا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب سیاسی حوالے سے تو ظاہر ہے کوئی مطلب اگر کوئی بندہ کیا مطلب فیاض الحسن چوہان صاحب کا کوئی سیاسی کیریکٹر جو ہوتا ہے اپوزیشن کے متعلق، اپنے مخالفین کے متعلق جس طرح کی زبان استعمال کرتے تو ان کی تو کبھی حمایت نہیں کی۔ لیکن اب فیاض الحسن چوہان صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار نے 3 سالوں میں ان کو کچھ سیکھنا چاہیے تھا، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور فیاض الحسن چوہان کے ساتھ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ ہمدردی بھی، مطلب جب وہ تیسری بار یا چوتھی بار جب وہ برطرف کیے جائیں یا ہٹا دیے جائیں اور بغیر کسی وجہ کے، پچھلی بار بھی جب ان کو ہٹایا گیا تھا وزارت اطلاعات سے اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو لگایا گیا تھا اسپیشل اسسٹنٹ اپنا وزارت اطلاعات کا پنجاب میں، تو اس وقت بھی یہ ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے دوست ہیں وہ ان سے محسن بلال پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کو ہٹا دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے ہٹا دیا گیا، جی ہاں آپ وزیر اطلاعات نہیں رہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا جی خبریں چل رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی خبریں چل رہی ہیں، لیکن مطلب وزیر اطلاعات کو ہٹایا گیا تھا، وزیر اطلاعات کو نہیں پتہ تھا۔ آج بھی کل بھی یہی ہوا، جب ان کو برطرف کیا گیا، ہٹایا گیا ترجمانی سے، تو اس کے بعد ہمارے دوست ہیں لیاقت انصاری، وہ ان کے ساتھ جڑ گئے۔ انصاری صاحب نے وہ ان کا جو انٹرویو کیا اور اس میں ان سے باتیں پوچھی، تو اس میں دکھی لگ رہے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب۔ یار مطلب اتنا بے آبرو کسی کو نہیں کرنا چاہیے، بار بار ہٹانا اور بتائے بغیر ہٹانا، اور وجہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کھنگال ماری پوری پنجاب کابینہ، میں نے صحافیوں جو بیٹ کرتے ان سے پوچھا کہ یار کوئی وجہ ہوگی نا، مطلب ہٹانے کی کوئی وجہ ہوگی۔ بس وجہ ایک ہے کہ جی وہ حسان خاور صاحب کو ایڈجسٹ کرنا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سفارش ہے، اور عمران خان اپنا عثمان بزدار صاحب کا مسئلہ جو ہے، وجہ جو سب دوست جس پر متفق تھے، وہ یہ کہ جو بندہ کام کرتا ہے وہ ان کو ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتا ہے۔ اب کام کرنے سے مطلب کیا ہے؟ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ وزیر اطلاعات تھے، تو وہ مطلب پنجاب کی جو حکومت کی ترجمانی جو کرتے تھے، وہ میڈیا میں مطلب میرا اس کنڈکٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار اس طرح صرف اور صرف اپوزیشن پہ تابڑ توڑ حملے اور پھر عجیب و غریب قسم کے بیانات دینا، یہ کرنا وہ کرنا، شیخ رشید اسٹائل کا، لیکن نظر آتی تھی میڈیا میں پنجاب حکومت۔
تو اس پہ عثمان بزدار صاحب کو یہ تھا کہ جی وہ صرف فیاض حسن چوہان صاحب اپنی ترجمانی اپنی پروجیکشن کر رہے ہیں، میرا تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو ان کو ہٹوا کر پھر 2-3 وزیر 4 وزیر اور آئے تھے۔ اس میں پھر وہ انتہائی شریف النفس وزیر بھی تھے، سمسام بخاری صاحب بھی آئے، میاں اسلم اقبال صاحب بھی آئے، وہ بھی نہیں چل سکے تھے۔ وہ پھر اس لیے نہیں چل سکے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جی بہت بڑی اپوزیشن کو اتنی بڑی گالی دینی چاہیے، آپ تو دیتے ہی نہیں ہو۔ فیاض حسن چوہان صاحب وہ دیتے تو عثمان بزدار صاحب کہتے کہ جی یہ تو اپنی پروجیکشن کر رہا ہے۔ تو فیاض حسن چوہان صاحب سے آپ ان کے کنڈکٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ جس طرح اپوزیشن کو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں تو عمران خان صاحب بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن اس میں عثمان بزدار صاحب کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات پہ سارے متفق تھے کہ جی بزدار صاحب اس لیے اطلاعات کی وزارت میں کسی کو نہیں رہنے دیتے، کیونکہ اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعلیٰ جو کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ یار یہ ذرا ان کا قد کاٹ بن رہا ہے اور میرا تو قد کاٹ ہے ہی نہیں، تو کہیں میرا ہی کوئی بوریا بستر گول نہ ہو جائے یا پھر میں خود نظر آنا چاہوں۔ تو یہ ایک وجہ بنی، چاہے یہ تھے اپنا فیاض حسن چوہان صاحب یا اس سے پہلے تھی فردوس عاشق اعوان صاحبہ۔ تو اب جو فیاض حسن چوہان صاحب ہیں ان کا یہ کہنا کہ جی 3 سالوں میں ہمیں کچھ نہیں سیکھا، ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھائی اگر کوئی مطلب پنجاب کی حکومت، پنجاب جیسا صوبہ چلانا ہے تو اس طرح نہیں چل سکتا کہ ایک بندہ ابھی سی ایم ہاؤس سے نکل رہا ہے، عہدے پر ہے، اور دروازے پر پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں۔ اس طرح تو ایک بڑا ادارہ تھا یہاں پر ہے، آج بھی میڈیا ہاؤس ہے بہت بڑا، اس کے لیے مشہور تھا کہ شام کو بندہ ڈیوٹی کر کے گھر جاتا ہے، رات کو میڈیا اخبار جو کاپی ڈاؤن کرنی ہوتی ہے تو وہ ظاہر لیٹ نائٹ ڈاؤن ہوتی ہے کاپی، تو کاپی ڈاؤن کر کے چلے جاتے، اور صبح جب کام کرنے آتے یعنی اگلی شام کو تو ان کو چپڑاسی بیٹھ کے کہتا ہے جناب آپ کی نوکری چلی گئی ہوئی ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب وزیروں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ مجھے اب رحم آ رہا ہے، وہ ہوتا ہے اس پر ترس آ رہا ہے فیاض حسن چوہان صاحب پر۔ انہوں نے اپنی انا ہوتی ہے نا ایک بندے کی، وہ اس طرح نچلی لیول پہ جا کر وہ اپنا اسٹیٹمنٹس دیتے تھے، حکومت کی ترجمانی کرتے تھے بہت نچلی لیول پر۔ ظاہر ہے وہ لیول عمران خان صاحب کو پسند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں رہ پائے۔ ظاہر ہے اب اس کے سامنے پھر وہ حسان خاور صاحب جو آئے ہیں، اب دیکھتے ہیں، وہ ان کا ایک مطلب الگ سے ایکسپیرینس ہے، بیوروکریسی سے وہ آئے ہیں۔ میں جب اس معاملے میں پتہ کر رہا تھا تو اس میں پچھلے دنوں انہوں نے کوئی وسیم چودھری نامی ایک اوورسیز کمیشن کے وائس چیئرمین تھے، ان کو بھی برطرف کر دیا۔ وہ کہا جاتا تھا کہ جناب وہ تھوڑا بہت اچھا کام کرتے ہوں گے۔ ایل ڈی اے اس میں واسا کے چیئرمین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، واسا کے چیئرمین مطلب کسی کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ لاہور میں کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی، وہ جو کشمیر روڈ کہلاتی ہے، بڑی خوبصورت سڑک ہے، بہت پیاری سڑک ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس سڑک پہ آپ جب ایجرٹن روڈ سے گورنر ہاؤس کی طرف اپنا مال روڈ کی طرف جائیں گے، گورنر ہاؤس کے بازو سے ہوتے ہوئے، تو وہ بڑی پیاری سی چھوٹی سی سڑک ہے۔ اس سڑک پہ بارشوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ سڑک ذرا ہے اس کی ڈھلان میں ہے، لیکن کبھی میں نے گٹر ابلتے نہیں دیکھے۔ وہاں پر گٹر ابلتے ہیں اور پوری کی پوری سڑک جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہی وہ جو انہوں نے ایک لائن بچھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور 3-4 مہینے سے مٹی کا ڈھیر بنا ہوا ہے بہت بڑا، اور اس پر تو اچھا خاصا جنگل اگ گیا ہے، گھاس اگ گئی ہے اور پودے شودے اگنے لگ گئے برساتوں میں جیسے ہوتا ہے۔ تو مطلب کام کسی کو نہیں کرنے دے رہا، بیڑا غرق ہو رہا ہے پنجاب کا، اور روزانہ کی بنیاد پر برطرفیاں۔ اس کے پیچھے وجہ ہے خوف، ایک خوف ہے کہ کوئی بندہ جو عمران خان صاحب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، عثمان بزدار صاحب اس کو نکال پھینکتے ہیں۔ شہباز گل صاحب کو نکالا، میں نے باقی نام تو آپ کو بتا ہی دیے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو۔ اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو تو ایسا کیا ہے عثمان بزدار صاحب نے ان کے ساتھ کہ وہ کیا کہتے ہیں، ایسے جگہ پہ ان کو مارا ہے کہ جہاں وہ پیاسا پانی بھی نہ مانگے۔ ان کے ساتھ تو اب یہ عالم ہو رہا ہے کہ جی وہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ گئی ہوئی تھی سیالکوٹ میں اپنے حلقے میں سلیم بریار صاحب کے ساتھ، ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ سلیم بریار صاحب جو انہوں نے ایم پی اے منتخب کروائے، سی ایم پنجاب کے سابق جو پرنسپل سیکریٹری تھے ٹی کے طاہر خورشید صاحب، ان کے داماد جو ایم پی ہے سلیم بریار، ان کی احسن سلیم بریار، ان کے ساتھ وہ ایک جلسے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کارنر میٹنگ جس طرح چھوٹا جلسہ ہوتا ہے حلقے کا، اس جلسے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہاں پر لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ہم تو یہاں پر ہمارے مسائل ہیں، کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ تو وہ کہتے تسی کہڑے میں نے ووٹ دیتے سی، تسی بھی تو جتان دے نا مینوں۔ تو وہ لوگ ظاہر ہے لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ بھائی مشیر اطلاعات نہیں فیڈرل میں، اچھا آپ
موبائل لے کے تو آپ کو پتہ تھا کہ موبائل کہاں سے خریدا ہے اور کیسے بیچنا تھا، وہ تو آپ نے کر لیا تھا وہ ایک بڑی کہانی ہے، تو وہ تو آپ کو پتہ تھا. لیکن اب مشیر اطلاعات رہی فیڈرل میں مکمل اختیارات کے ساتھ، وزیر اطلاعات کے اختیارات کے ساتھ. آپ اسپیشل اسسٹنٹ رہی سی ایم پنجاب کی مکمل اختیارات کے ساتھ. اور اس کے بعد جب آپ تیسرے سال لوگوں میں جاتی ہیں اور لوگ جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں آپ نے مجھے جتوایا نہیں، آپ مجھے جتواتے تو میں آپ کے کام کرتی. ہارے ہوئے کو کچھ نہیں ملتا، تو ہارے ہوئے کو معاونتیں تو مل جاتی ہیں. تو وہاں پہ بہرحال وہ کہتی ہیں جناب یہ جو آپ نے نا آپ کیا ایک پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں، آپ ایک سازش کر رہے ہیں میرے خلاف. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف اتنی بڑی سازش ان کے حلقے کے لوگوں کو رچنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن بہرحال وہ الجھ جاتی ہیں. مطلب وہاں پر تو چلیں حلقے کے لوگوں نے سازش کی تھی، اس سے پہلے ان کا کنڈکٹ جو دیکھ لیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا جو رہا ہے ٹی وی ٹاک شوز میں. انہوں نے پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل صاحب ان کو مطلب ایسی گالیاں دیں کہ بندہ سن نہیں سکتا، پھر تھپڑ مارے. اس کے علاوہ وہ تارڑ صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون والے نوجوان، ان کو عطا تارڑ، ان کو ان کے ساتھ الجھ گئیں، ان کو کہا تھپڑ مار دوں گی تمہارے منہ پہ. پھر عظمیٰ بخاری کو مطلب اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ وہ جو خاتون تھیں نوجوان، ان کے ساتھ. تو یہ جو پنجاب میں جس طرح کی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک طرف عثمان بزدار صاحب صوبہ ان سے نہیں چل رہا، دوسری طرف وہ جو تھوڑے بہت وزیر کام کر رہے ہیں ان کو برطرف کیا جا رہا ہے. اور پھر لوگ ان کے، کیونکہ یہ سارا کچھ ہے کارکردگی، جو 3 سال سے کچھ نہیں سیکھا نا 3 سالوں میں، اس کا یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ اب عوام میں جا نہیں پا رہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو مرضی کہہ دیں، وہ وزیر رہی ہیں، وہ اپنا انہوں نے آفس انجوائے کیا ہے، انہوں نے اپنا مکمل اختیارات کے ساتھ کام کیا ہے. تو ظاہر ہے کام کیا ہے مطلب کہ صرف اپنی ذات کے لیے کیا ہوگا نا، اگر نیچے لوگوں تک کیا ہوتا تو لوگوں کو فیس کر سکتی تھی. اب عثمان بزدار صاحب وہ کے حلقے میں آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں تو وہاں پر کچھ کام ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے. لیکن اس طرح وہ ہوتا ہے نا ایک سینے تان کے 3 سال کے بعد بندہ جاتا ہے کہ جی میں نے کام کیے ہیں، تو وہ عوام میں جاتا ہے، لوگوں میں جاتا ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کہیں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے، کرپشن عروج پر ہے. یعنی ہر چیز، وہ جو میں نے کہا نا کہ بھائی اپنا 30 بڑے تبادلے یوں ایک چٹکی بجا کر ہو جاتے ہیں صوبے میں، کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ظاہر ہے، اس کے پیچھے ایک آفس بک رہا ہے، ایک پوسٹنگ بک رہی ہے پنجاب میں. اور پھر سیکھا عثمان بزدار صاحب نے الائچی، اگر چائے میں نہیں ملتی الائچی والی چائے تو پھر وہاں پہ پورا کا پورا اسٹاف معطل ہو جاتا ہے. اگر ان کو ڈر لگتا ہے کہ جناب یہ والے وزیر کبھی بھی میری جگہ لے سکتے ہیں یا عمران خان صاحب کے قریب ہو رہے ہیں، تو ان کو وہ برطرف کر دیتے ہیں. کارکردگی صفر ہے، بالکل نظر ہی نہیں آ رہی. اور یہی وجہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ پنجاب میں تبادلے ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وزیر جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عثمان بزدار صاحب آپ کام بہت اچھا کرتے ہیں لیکن آپ وہ کام دکھا نہیں پاتے. یہ وہ اصل چیز ہے جو عثمان بزدار صاحب کا اعتماد بڑھاتی ہے کہ جی میں جتنے چاہوں وزیر ہٹا سکتا ہوں، جتنے چاہوں. کیونکہ اس کے پیچھے سیدھا ایک چیز ہے، اس کے پیچھے سیدھی بات یہ ہے، سیدھی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو اگر برطرف کر کے ہٹا کے ان سے استعفیٰ لے کر اگر میں کوئی اور سی ایم لاؤں گا تو سی ایم تو نہیں لا سکوں گا، میری کرسی بھی چلی جائے گی. پہلے دن سے عمران خان صاحب اسی وجہ سے عثمان بزدار صاحب پر تمام تر دباؤ برداشت کر کے، پارٹی کے اندر کے دباؤ، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ، روزانہ خبریں آتی رہیں کہ ان کو کہا گیا تھا. بلکہ آرمی چیف صاحب نے بھی کئی بار اپنے جو بریفنگز تھی میڈیا میں، میڈیا کے جو لوگوں کو آف دی ریکارڈ، وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا کوئی اشاروں کے نئیوں میں بات ذکر کیا تھا. تو اس کے باوجود نہیں ہٹایا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو ہٹا دیا، عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا، تو پھر میری کرسی بھی نہیں رہے گی، اتنی گروپنگ ہو جائے گی، اتنے معاملات بگڑ جائیں گے. تو اصل جو چیز ہے وہ ہے ظاہر کارکردگی. جس طرح فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ایک ویڈیو پی ٹی آئی کے ٹویٹر پر وائرل ہے، جس میں بھٹو صاحب ایک بڑے مجمع سے ہزاروں لوگ ہیں، بندہ ہی بندہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مہنگائی ہوئی ہے. مہنگائی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، مہنگائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ خطے میں مہنگائی ہوئی ہے، اور ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس خطے میں رہتے ہیں، اس وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھو یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی تو مہنگائی ہوتی تھی. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں مہنگائی ہوتی تھی تو پھر بھٹو صاحب پبلک میں کھڑے ہو کر بات کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہاں مہنگائی ہوئی ہے.
میں مانتا ہوں مہنگائی ہوئی ہے لیکن دنیا میں ہوئی ہے. ان کے اندر اتنی کریج تھی, ان کے اندر اتنی جرت تھی, ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں لوگوں میں جا سکتا ہوں. آپ لوگوں میں جا کر دکھائیں, آپ لوگوں میں جائیں, آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے. آپ کے ارکان تو نہیں جا سکتے عوام میں, پبلک میں نہیں جا سکتے. گھی آپ اگر 350 روپے کلو کر کے اور لیٹر کر کے, اور پیٹرول جو ہے آپ 130 پہ پہنچا کے, اور ڈالر 180 پر پہنچا کے, 170-72 پہ پہنچا کے آپ یہ کہیں کہ نہیں مہنگائی کے فائدہ ہی ہوتا ہے, اور پھر آپ شہباز گل جو ہے وہ ایک اپنے چھوٹے سے اپنے لوگوں کے درمیان, چھوٹے سے یعنی چند لوگوں کے درمیان کارنر میٹنگ میں کھڑے ہو کر مہنگائی کو گاڑی کی رفتار کے ساتھ کمپیئر کر کے, گاڑی اگر تیز چلتی ہے تو پیٹرول زیادہ لیتی ہے, تو پھر معیشت بھی ایسے ہی چلتی ہے جس طرح گاڑی چلتی ہے اور اس پہ خرچہ ہوتا ہے. یعنی مہنگائی کے فوائد آپ لوگوں کو بتائیں گے ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے, یا چند صحافیوں میں بیٹھ کے یا چند یوٹیوبرز میں بیٹھ کے, تو پھر ظاہر ہے وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اپنے وزیر 3 سال کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں کہ 3 سالوں کے بعد 3 سال گزر گئے لیکن آپ نے سیکھا کچھ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.